السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت والا امام وقت امام عصر حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی اختر رضا خان صاحب دعوت برکاتہ عالیہ جو اس وقت ہمارے غریب خانے پر تشریف فرما ہے، ان کا کن الفاظوں سے شکر ادا کروں؟ میری زبان میرا دل سے قاصر ہے، اور میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ سب یہاں تشریف لائے ہماری مختصر سی دعوت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے کہ حضرت نے مجھ فقیر کی دعوت کو قبول فرمایا اور ابوظہبی کی سرزمین پر ایک نئی رونق بکھیر دی۔ ایسے علماء، ایسے مشائخ ہم نے کم ہی دیکھے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حدیث قدسی ایک یاد آئی جو حضرت سے ہی پچھلی جمعہ کو سنی تھی، حاکم میں ہے، حدیث قدسی ہے، حاکم نے اس کو صحیح لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیائی من عبادی و احبائی من خلقی الذین یذکرون بذکری وَأُذْكَرُوا بِذِكْرِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سرکار سے ہمیں تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سب سے پسندیدہ بندے میری خلقت میں، میرے اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جب میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے تو ان کی بھی یاد آتی ہے، اور جب ان کا ذکر جب میرا ذکر کیا جائے تو ان کی یاد آتی ہے، اور جب ان کا ذکر کیا جائے تو میری یاد آتی ہے۔ یہ حضرت سے میں نے حدیث سنی، میں نے پڑھی بھی الحمدللہ، اور پچھلی جمعہ کو حضرت نے اسی موضوع پر کراچی میں حضرت شاہ صاحب کی مسجد میمن مسجد میں خطاب فرمایا۔ حضرت والا کی بے شمار کرامات اور حضرت کا جو عرفان ہے اس کا میں ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں حاضر ہو گیا آپ کے سامنے، ورنہ میری کوئی اسعاد نہیں، میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس عظیم ہستی کے سامنے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں۔ پچھلی جو میرا گزر ہوا کراچی جانے سے پہلے تو ہمارے ایک دوست نے ایک کیسٹ لا کے مجھے دی جس میں ایک نعت سنائی اس نے مجھے۔ جیسے ہی میں نے وہ نعت شریف کی کیسٹ لگائی تو 10-15 سیکنڈ کے بعد مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے کہا یہ نعت مجھے نہیں سنی، یہ نعت مجھے نہیں سنی۔ میرے بہت اچھے عزیز دوستوں نے کہا یہ نعت بڑی مشہور ہوئی ہے پاکستان ہندوستان میں اور بڑی اچھی نعت ہے، بہت اچھی سنی آپ۔ 10-15 سیکنڈ سننے کے بعد میں نے کہا یہ نعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو بند کر دیجیے، اور میں نے وہ کیسٹ بھی میرے دوست کو واپس کر دی، اس لیے کہ اس نعت میں دف جیسی کچھ آواز بجائی جا رہی تھی۔ میرے دوست سے میں نے کہا کہ اس میں دف ہے، اس نے کہا اس میں دف نہیں ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ تو میں نے اس سے یہی عرض کیا کہ اس میں اللہ کا ذکر ایسے کیا جا رہا ہے کہ اس کو معاذ اللہ دف کی آواز پھیلایا جائے تاکہ لوگ اس کو دف سمجھیں۔ بار کیا اور میرا دل چاہا کہ جب میں کراچی جاؤں گا تو دارالمجدیہ میں یہ مسئلہ پوچھوں گا کہ ایسی نعت کا سننا سنانا پڑھنا کیسا ہے کہ جس میں دف کا استعمال ہو یا کسی بھی طرح کے میوزک کا استعمال ہو، یا معاذ اللہ ایسی آواز حلق سے نکالی جائے جس میں دف جیسی آواز محسوس ہو۔ جب میں کراچی پہنچا تو ایک اور دوست نے مجھ سے کہا کہ فلاں بزرگ جو ٹی وی پر آتے ہیں انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ تمام علماء کی یہ رائے ہے، متفقہ رائے ہے معاذ اللہ، کہ ویڈیو نکالنا، کھینچنا، تصویر نکالنا اور اس سے تبلیغ کے کام ہونا یہ جائز ہے۔ مجھے اسی وقت اس پر غصہ آیا، میں نے کہا کہ یہ آپ اپنی طرف سے مت کہیے، اور جس آدمی نے بھی یہ کہا ہوگا اس نے ٹھیک نہیں کہا۔ بارہ وقت بہت قلیل تھا میرے پاس اور میں حاضر نہیں ہو سکا دارالمجدیہ میں فتویٰ لینے کے لیے۔ حضرت علامہ حضرت صاحب جمعے کی نماز ادا فرمانے کے لیے، ہماری امامت کرنے کے لیے میمن مسجد کھوڑی گاہ میں تشریف لائے، اور وہاں پر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا دنیا اور آخرت میں وسیلہ بنایا ہے اس موضوع پر آپ نے ایک تقریر ارشاد فرمائی۔ 10-12 منٹ کی تقریر تھی اور اچانک ہی جیسے حضرت ہمارا دل پڑھ رہے ہوں،
اچانک ہی آپ نے موضوع کو روکا اور اسی وقت ارشاد فرمایا کہ ویڈیو نکالنا اور ٹی وی پر آنا یہ ناجائز ہے. ویڈیو نکالنا، ٹی وی پر آنا، اس کو ناجائز بتایا حضرت نے، اور یہ بھی بتایا کہ کوئی ایسی نعت جس میں دف کا استعمال ہو، میوزک کا استعمال ہو یا حلق سے معاذ اللہ ایسی آواز نکالی جائے کہ جیسے دف محسوس ہو، وہ بھی ناجائز ہے. یہ میں اپنی جو ہے ایک گزارش جو پیش کرنا چاہتا تھا، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی کرامت ہے. حضرت کی کرامت ہے کہ میں نے سوال نہیں کیا، لیکن اس مجمع میں حضرت صاحب نے اسی وقت جو ہے وہ دونوں سوالوں کا جواب عطا فرما دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا کرم ہے، احسان ہے کہ ہمارے درمیان نبی کے وارث موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اسی بات کو میں ختم کرتے ہوئے حضرت والا سے عرض کروں گا کہ ہماری ہدایت کے لیے صرف چند منٹوں کے لیے، میں جانتا ہوں حضرت صاحب کافی تھکے ہوئے ہیں، علیل ہیں تھوڑے، لیکن میں گزارش کروں گا ہمارے فائدے کے لیے کہ حضرت چند منٹوں کے لیے ہمارے لیے کچھ ارشاد فرما دیں اور اس کے بعد دعائیں خیر کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان رضا، حضرت علامہ مفتی صاحب. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المجيد، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد العبد الأبدان الشفاء وقلب القلوب رضاها من الأبصار وضياها وآله وصحبه وبارك وسلم. درود شریف سنائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد العبد الأبدان الشفاء غوث اعظم بمن بسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد انتصال کرم تست من عین رائے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. وقت بہت ہو چکا ہے اور تھوڑی سی مسافت طے کرنے کے لیے ٹریفک کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت وقت لگتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں اور بہت دور ہم کو جانا بھی ہے، اور کل بھی کچھ مصروفیات ہیں، دوسرے دن بھی مصروفیات ہیں. اس لیے بھی کوئی طویل گفتگو نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری طبیعت کبھی طویل گفتگو مختصر گفتگو کے لیے بھی پہلے سے آمادہ نہیں ہوتی، اور طبیعت کا یہ معاملہ ہے کہ کچھ بولنے کو طبیعت آمادہ ہی نہیں رہتی، اور اس وقت بھی کچھ طبیعت بولنے کو نہیں چاہ رہی ہے. بہرحال مسلک اعلیٰ حضرت کی بات چل رہی تھی، اور اخیر میں مختلف مسئلے ابھی آپ نے سنے. تو مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے میں یہ کہہ دوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کسی نئے دین کا نام نہیں ہے
کہ مسلک اعلیٰ حضرت سننے سے کسی کا ذہن اس طرف جائے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا نکالا ہوا، ان کا چلایا ہوا، ایجاد کیا ہوا کوئی مسلک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہی مسلک ہے جس کا دوسرا نام مسلک اہل سنت ہے۔ اور اگر آپ یوں دیکھیں تو اصل دین جو ہے وہ محمد رسول اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے۔ اور مسلک اہل سنت بھی اس اعتبار سے یہ نئی اصطلاح ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ اس اعتبار سے کہ جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو اس کو اگر میں یہ کہہ دوں کہ مسلک اہل سنت بھی بدعت ہے تو بیجا نہیں ہے، لیکن بدعت کے تعلق سے ہمارا ذہن وہ نہیں ہے جو اہل بدعت کا ہے۔ ان کا ذہن یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں جو نہیں ہوا وہ سب کا سب ناجائز، حرام، بلکہ شرک۔ تو یہ ہمارا ذہن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین نے ہم کو یہ بتایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی حیات ظاہری میں جو ہوا اور حضور نے اس کو مقرر رکھا، حضور کی اجازت سے ہوا، حضور نے اس کو مقرر رکھا، حضور نے فرمایا یا حضور نے اس کام کو کیا یا حضور کے سامنے کیا گیا یا حضور کو اس کی اطلاع ہوئی اور حضور اس پر خاموش رہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ حضور کی حدیث ہے، اور یہ سب کا سب حضور کی اجازت کے تحت داخل ہے۔ اب اس میں آخری بات یہ کہ جس پر حضور خاموش رہے، جس پر حضور خاموش رہے، جس سے حضور نے منع نہ فرمایا، وہ حضور کی اجازت کے تحت داخل ہے۔ تو زمانہ جو ہے حضور کا وہ بھی زمانہ تھا جب حیات ظاہری میں تھے، اور آج زمانہ کس کا ہے؟ یہ زمانہ بھی حضور ہی کا ہے، یہ زمانہ بھی جو ہے وہ حضور ہی کا ہے۔ یہ اوروں کا ذہن ہوگا، ان کے یہاں جو ہے وہ تقسیم ہوگی کہ وہ زمانہ حضور کا تھا، یہ زمانہ حضور کا نہیں ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا جو ہے یہ ماننا ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کی آواز یہ ہے کہ ہر زمانہ حضور کا، وہ زمانہ حضور کا، یہ زمانہ حضور کا، اور قیامت تک سب زمانہ حضور کا۔ اور حضور جو ہے کل بھی تھے، حضور آج بھی ہیں، حضور کل بھی رہیں گے۔ اور پھر کیسے وصف رسالت کے ساتھ جیسے تشریف فرماتے دنیا میں، ایسے ہی جو ہے وصف رسالت کے ساتھ جو ہے آج بھی جو ہے موجود ہیں، اور کل قیامت تک جو ہے اللہ کے رسول رہیں گے۔ اب میں بہت سمپل بول رہا ہوں، اب یہاں پر جو ہے ہمارے درمیان میں، ان کے درمیان میں جو ہے کلمہ جو ہے وہی فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ کلمہ خود بتا رہا ہے کہ جیسے کل تھے زندہ آج بھی زندہ ہیں، جیسے کل رسول سے آج بھی رسول ہیں، اور پھر جیسے جو ہے آج رسول سے، کل رسول تھے، آج رسول ہیں، کل بھی رسول رہیں گے اور کل بھی زندہ رہیں گے۔ تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو جس بات سے حضور نے منع نہیں فرمایا وہ ناجائز اور حرام نہیں ہو سکتی، اور وہ سب کا سب جو ہے وہ حضور کی حدیث کے حکم میں ہے، چاہے وہ حضور کی حیات ظاہری میں ہوا ہو، جس کو حضور نے جو ہے مقرر رکھا
یعنی اس کو منع نہیں فرمایا، حیات ظاہری میں منع نہیں فرمایا، وہ بھی حضور کی حدیث ہے، وہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اور جس کو حضور نے جو ہے آج منع نہیں فرمایا، ان کی شریعت میں، ان کے رول میں جو ہے اس پر جو ہے پروہیبیشن نہیں ہے، اس پر مانعات نہیں ہے، وہ بھی حضور کی سنت ہے۔ تو مسلک اہل سنت والجماعت جو ہے یہ اس اعتبار سے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا یہ بدعت ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ حضور نے اس کہنے سے منع نہیں فرمایا یہ عین سنت کے مطابق ہے۔ ہاں، اور اس سے پتہ لگا کہ بدعت جو ہے اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ ہر بدعت بری نہیں ہوتی بلکہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ بات کہ صاحب حضور کے زمانے میں جو ہوا، جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا وہی بدعت ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو حضور کے زمانے میں ہوا وہ سب اچھا ہے۔ حضور کے زمانے میں بہت سارے برے کام ہوئے تو کیا اچھے ہو جائیں گے؟ صحابہ کے زمانے میں بہت سارے برے کام ہوئے وہ اچھے ہو جائیں گے؟ تابعین کے زمانے میں بہت سارے برے کام ہوئے اچھے ہو جائیں گے؟ نہیں، مدار و مدار یہ ہے کہ شریعت نے جس کام کو برا کہا وہ برا، حضور کے زمانے میں ہوا ہو یا حضور کے بعد جو ہے حضور کے حیات ظاہری کے بعد جو ہے قیامت تک وہ کام ہو وہ برا رہے گا۔ اور جس سے اللہ رسول نے منع نہیں فرمایا وہ جائز ہے، اور اگر وہ کام جو ہے ایسے قواعد کے ساتھ کے تحت اور ایسے رول کے تحت داخل ہے کہ جو نیکی کے خیر کے اصول ہیں ان اصول کے تحت داخل ہے تو وہ کام اچھا ہے۔ تو یہ جو ہے مسلک اہل سنت والجماعت یہ بھی جو ہے نئی اصطلاح، یعنی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، رسول کے زمانے میں نہیں تھی اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جب لوگوں میں بدعتیں پھیلی اور ناجائز عقیدے غلط خیالات جو ہے لوگوں میں رائج ہوئے تو اہل سنت والجماعت نے، سچے اسلام والوں نے جو ہے اپنی پہچان مقرر کی کہ اہل سنت والجماعت کہلائے۔ اور اہل سنت والجماعت کے دو گروہ ہوئے، ایک ابو منصور ماتریدی کے پیرو اور دوسرے گروہ کے امام حضرت ابو الحسن اشعری۔ تو ہمارے امام اہل سنت ابو منصور ماتریدی ہیں، اس اعتبار سے جو ہے ہم تمام علماء اور عوام اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے متبصرین مریدین اور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنے والے یہ سب جو ہیں ان سب کے امام جو ہیں وہ کون ہیں؟ ابو منصور ماتریدی ہیں۔ تو اب مسلک اہل سنت والجماعت یہ جو ہے اہل حق کی پہچان اس زمانے سے مقرر ہوئی، پھر ہر زمانے میں پہچانیں ہوتی رہیں، بدلتی رہیں، یہاں تک کہ اس زمانے میں مسلک اہل سنت جو ہے اس نام سے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جو ہے پہچانا جاتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کا نام آ جاتا ہے تو اب جو ہے وہ یہ ذہن جو ہے خود جو ہے اس بات کی طرف پھرتا ہے کہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک عنہ کی تشریحات کو اور ان کی تشریحات کو اور جو ان کے عقائد پر جو لوگ ہیں جن کو عوام کی زبان میں جو ہے بریلوی کہا جاتا ہے یہ اہل حق۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں معیار حق بنایا۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس بات کو جو ہے کچھ ہندوستانیوں نے جو ہے روایت دے دیا، یہ جو ہے خدا کی دین ہے، انہوں نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی، اللہ کے دین کی خدمت کی، تو جہاں سے دین نکلا وہاں کے علماء نے جو ہے یہ معیار بنایا۔ حضرت علامہ مغربی کہتے تھے کہ ہمارے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے تو ہم اس سے جو ہے سوال کرتے ہیں ہندوستان سے، سألناہ عن الشیخ احمد رضا، اذا جاء رجل من الهند سألناه عن الشيخ احمد رضا فإن مدحه علمنا انه من اهل السنة وإن ذمه علمنا انه من اهل البدع۔ اگر ہندوستان سے ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم اس سے امام احمد رضا کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اہل حق میں سے اہل سنت میں سے، اگر ان کی برائی کرتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اہل باطل میں سے ہے۔ تو بہرحال تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی یہ بات ہے، تو مسلک اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی تھی تو میں نے جو ہے اس وجہ سے جو ہے یہاں پر آیت کریمہ پڑھی کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو یہ آیت کریمہ کا بھی جز ہے
اور جو ہے یہاں سے آیت کریمہ شروع ہوتی ہے، اور یہ ہمارے کلمے کا بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کلمہ جو ہے ہمارے ایمان کی بھی پہچان ہے، اور یہ کلمہ جو ہے ذکر میں بھی بولا جاتا ہے، ذکر میں بھی پڑھا جاتا ہے، اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، اور جب کوئی آدمی جو ہے اپنے آپ کو عید مسلم ڈکلیئر کرتا ہے تو یہی کلمہ پڑھتا ہے، اس سے پڑھوایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اس میں جو ہے یہ دو پارٹ میں رکھے گئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو اس جو ہے ہم نے جب کلمے پر غور کیا تو ہم کو معلوم پڑا کہ کلمے والے کون ہیں، وہ وسیلے والے ہیں۔ کلمہ بتا رہا ہے ہم کو کہ جب تک محمد کا وسیلہ نہیں ہوگا ایمان نہیں ہوگا۔ محمد الرسول اللہ کہو گے جبھی تو مومن ہوگے، محمد الرسول اللہ کہو گے تو مومن ہوگے، اور خالی لا الہ الا اللہ کہو گے تو مومن ہو جاؤ گے؟ نہیں ہوگے نا۔ تو محمد الرسول اللہ جو ہے ویریفائی کر رہا ہے کہ یہ وسیلے والوں کا مسلک جو ہے وہی جو ہے وہ صحیح سچا مسلک ہے اور وہی صحیح دین ہے۔ تو یہ جو ہے کلمے سے ہم کو پتا لگا، اور کلمے سے ہم کو یہی پتا لگا کہ حضور کا نام جو ہے وہ شرط ایمان ہے، اور حضور کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور حضور کی تعظیم جو ہے وہ جو ہے اللہ کی تعظیم کے لیے شرط ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہرگز جو ہے تنہا قبول نہیں ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ کہا جائے۔ تو محمد الرسول اللہ کہا تو یہ جو ہے معلوم ہوا کہ حضور کا نام شرط ایمان ہے، حضور کا نام جو ہے شرط ذکر ہے، اور حضور کا نام جو ہے اور حضور کا نام جو ہے وہ شرط عبادت بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا نام جو ہے جب شرط عبادت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عین عبادت میں حضور کی تعظیم کو جو ہے فرض کیا، اپنی عین عبادت میں حضور کی تعظیم کو فرض کیا کہ اگر حضور کی تعظیم نہیں ہوگی تو نہ ایمان ہوگا، نہ ذکر ہوگا، نہ اللہ کی محبت ہوگی، نہ اللہ کی معرفت ہوگی، نہ اللہ کی عبادت ہوگی، نہ اللہ کی تعظیم ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے سرکار اللہ کے رسول جو ہے جیسے کل زندہ تھے ویسے آج بھی اپنے قبر شریف میں زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں کہ تھے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو کلمے سے پتہ لگ رہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کلمہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ایمان جو ہے انہی لوگوں کا ہے، دین انہی لوگوں کا ہے، اور کلمہ انہی لوگوں کا ہے، اور اہل کلمہ وہی ہے جو یہ اس عقیدے کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہمارا رسول جو ہے وہ زندہ ہے، ہمارا رسول جو ہے کیا ہے؟ زندہ ہے، اور ہمارا رسول جو ہے اس جان کی زندہ ہے کہ وہ کل بھی اللہ کا رسول تھا، آج بھی اللہ کا رسول ہے، اور آج بھی وہ زندہ ہے، اور قیامت تک وہ زندہ رہے گا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی ہے۔ اب پھر دیکھیے یہاں پر محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور بھی بھیجے، مرسلان اعظام اور بھی بھیجے، لیکن جو ہے ہمیں جو ہے ایمان، ہماری ڈیوٹی لگائی گئی کہ ہم ایمان لائیں، اور سب پر ایمان لانے کے لیے جو ہے مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ رسول ایمان لایا اور مسلمان ایمان لائے، کاہے پر؟ بما انزل الیہ، جو رسول پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور مسلمان ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے سارے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ لیکن ہاں ایمان لانے میں ہم جو ہے
کسی کے درمیان جو ہے فرق نہیں کرتے کہ اس پر ایمان لائیں اس پر ایمان نہ لائیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو کلمے سے پتہ لگائیے کہ کلمہ جس کا پڑھ رہے ہو تو اس کے دین کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے۔ اگر اس کے دین میں سے جو ہے ایک کسی بات کا بھی انکار کر دیا تو پھر یہ کلمہ جو ہے پڑھنا جو ہے زبان سے کلمہ پڑھنا جو ہے کافی نہیں ہوگا، اور ایمان جو ہے آپ کا جو ہے وہ آپ کا ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی دین کی ساری باتوں پر جو ہے آپ یقین نہ رکھیں اور ایمان نہ لائیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے ہم کو ڈیوٹی تو ہماری یہی ہے کہ ہم سب پر ایمان لائیں، تمام جو ہے باتوں پر ایمان لائیں، لیکن ہم سے پڑھوایا گیا کیا؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ہم سے پڑھوایا گیا، اقرار ہم سے یہ کروایا گیا۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے رسول کا محمد کا نام ملایا، کسی اور کا نام نہیں ملایا، کسی اور کا نام نہیں ملایا، اپنے نام کے ساتھ اللہ نے جو ہے اپنے رسول کا اپنے حبیب کا نام ملایا۔ تو اس سے پتہ کیا لگا کہ نسبت جو ہے یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے کسی کے مرتبے کو جو ہے پہچاننے کا۔ فلاں صاحب کا نوکر، یہ اس سے بھی جو ہے ایک طرح کی نسبت جو ہے پتہ لگتی ہے۔ عاقب کا نوکر، اس کے بعد جو ہے آپ اور پڑھیے، امیر کا نوکر، حاکم کا نوکر، بادشاہ کا نوکر، وزیر اعظم کا نوکر، اس میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عام آدمی کے نوکر جو ہے اسے جو ہے تعظیم نہیں سمجھی جاتی، لیکن ہم نے کہا وزیر کا نوکر، بادشاہ کا نوکر تو تعظیم سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ سے کوئی بڑا ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے جو سب سے بڑا ہے اس نے جو ہے اپنے نام کے ساتھ جو ہے محمد کا نام ملایا ہے، اور وہ بھی جو ہے وصف رسالت کے ساتھ ملایا ہے، وصف رسالت کے ساتھ جو ہے محمد کا نام ملایا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ سب سے بڑا اور رسولوں میں جو ہے سب سے بڑا رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب رسولوں میں سب سے بڑا رسول محمد ہے تو ساری مخلوقات میں جو ہے محمد کا مرتبہ جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اور پھر یہ اس کلمے نے جو ہے ہم کو ایک بات یہ بھی دی کہ آپ کے یہاں جو ہے دنیا میں جو ہے تعظیم کا اسٹینڈرڈ جو ہے کچھ اور ہے، لیکن کلمے میں جو ہے کلمے نے بتایا کہ اللہ کے یہاں تعظیم کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ جس کو مجھ سے نسبت ہے وہی تعظیم والا ہے، جس کو مجھ سے نسبت ہے وہی جو ہے عظمت والا ہے، اور جو ہے جس کو مجھ سے نسبت نہیں ہے اس کو جو ہے عظمت سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ جس کو مجھ سے نسبت ہے وہ میرا ہے، اور جس کو مجھ سے نسبت نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے، وہ اللہ کا غیر ہے۔ جس کو اللہ سے نسبت نہیں ہے اور جس کو اللہ سے نسبت ہے وہ اللہ والا ہے۔ تو اب جو ہے اللہ نے ڈائریکٹ جو ہے اپنے رسول کو جو ہے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ ڈائریکٹ جو ہے سرکار کا یہ مطلب ہے کہ سرکار کو اللہ سے جو ہے ڈائریکٹ نسبت ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ساری مخلوق کو جو ہے کہ ان سے جو ہے نسبت رکھے گی تو اللہ کے ان کے واسطے سے جو ہے اللہ والی ہو سکتی ہے، اور ان کے بغیر جو ہے کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کی تعظیم ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی تعظیم یہی ہے اور اللہ کا ذکر یہی ہے کہ اس کے محبوبوں کی اور اس کے برگزیدہ بندوں کی کا ذکر کرے اور ان کی تعظیم کرے۔ تو
अल्लाह ने जिनको अपनी बारगाह में मुकर्रब किया है और रसूल के वास्ते से उनको जो है निस्बत दी है, बराह रास्त अल्लाह ने जो है रसूल को अपनी बारगाह से मंसूब किया और अपनी बारगाह का मुकर्रब किया, और इसके बाद जो है तकर्रुब उनके ऊपर खत्म, रिसालत भी उनके ऊपर खत्म, और अल्लाह की क्लोजनेस और अल्लाह से नजदीकी वो भी उनके ऊपर खत्म। अब जो अल्लाह का मुकर्रब बनना चाहता है या अल्लाह के यहाँ जो है कोई मर्तबा लेना चाहता है तो उसके लिए जो है ये जरूरी है कि वो निस्बत अपनी जो है रसूल से कायम करे। तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह को जो है अपनी बारगाह का वसीला बनाया और रसूलुल्लाह को जो है सबका वसीला बनाया। तो इस तरीके से जो है ये एक चेन है कि औलियाए किराम जो है वो हमारा तुम्हारा वसीला है रसूल की तरफ, और रसूल जो है वो सबका वसीला है अल्लाह का। रसूल जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबका वसीला है, अपनों का वसीला है, पिछलों का वसीला है, नबियों का वसीला है, रसूलों का वसीला है, ये सबका वसीला जो है अल्लाह की बारगाह में है। और ये अंबिया और मुरसलीन जो है अपनी अपनी उम्मतों का वसीला है, और हमारी उम्मत में जो है जो औलियाए कामिलीन है, उलमाए आमिलीन है, ये हमारा तुम्हारा जो है वसीला है। तो मस्तके आला हजरत जो है ये तवस्सुल वालों का दीन है, वसीले वालों का दीन है और ताजीम वालों का दीन है। और ये जो है दीन किसका है? ये दीन जो है वो जिक्र वालों का दीन है। और अल्लाह का जिक्र जो है वो किनको मिलता है? ये उन्हीं को मिलता है कि जिनके दिल में जो है महबूबान खुदा की याद है और महबूबान खुदा के नियाजमंद है, और जो उनकी नियाज उनके लिए जो है जो उनकी ताजीम करते हैं और जो उनसे जो है नियाज का जो है सिलसिला रखते हैं, उन्हीं को जो है अल्लाह की याद की सआदत जो है मिलती है। और जिनका जो है जो वास्ता जो है बुजुर्गाने दीन से नहीं है तो वो जबान से जो है कलमा पढ़े, लेकिन उनकी कलमा गोई जो है वो उनके लिए जो है फायदेमंद नहीं है। मेरी जो है मैंने बारहा जो है इस हदीस को बयान किया, कोई बयान कर रहे थे कि इन अहबाई मिन खल्की व औलियाई मिन इबादी अल्लज़ीना युज़करूना बिज़िक्री उज़कर बिज़िक्री, कि मेरे खल्क में मेरे प्यारे और मेरे बंदों में जो है मेरे औलिया वो हैं कि उनकी याद जो है वो मेरी याद से वाबस्ता है और मेरी याद उनकी याद से वाबस्ता है। जब उनकी याद होती है तो मेरी याद होती है, और जब मेरी याद होती है तो उनकी याद होती है। तो कलमा जो है ये अहले मस्तके आला हजरत जो है वो बिल्कुल जो है जो कलमे की तालीम है वही मस्तके आला हजरत है। और जिक्र के बारे में ये मैं कह दूं कि जिक्र तालीम के साथ, अदब के साथ और निहायत शरीयत के आदाब को मजबूत रखते हुए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिक्र को जो है बजा लाएं, अल्लाह की याद जो है करें और ताजीम और अदब के साथ जो है अल्लाह की याद करें। उस तौर पर जो है अल्लाह तबारक व तआला की याद करना जो है शरीयत जो है उसकी इजाजत नहीं देती कि जो दौर जो है लेव लाइफ का है, गाने बाजे का, इसलिए कि मेरे सरकार ने फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हुक्म दिया है कि मैं बाजों को मेटूं, बाजों को मिटाने का हुक्म दिया है। तो बाजों को मिटाने का मतलब क्या है? यानी शरीयत में जो है बाजों की कोई गुंजाइश नहीं है और लहव लाइफ की हमारे यहाँ जो है कोई गुंजाइश नहीं है। निकाह के लिए जो है जरूर ऐलान के तौर पर, वो भी लहव लाइफ के तौर पर नहीं बल्कि कि निकाह हो रहा है तो निकाह के लिए जो है जरूर जो है वो दस की इजाजत आई कि इस निकाह का ऐलान करो, और उसका तरीका बताया कि जब निकाह हो तो ढोल बजाओ, लेकिन उस ढोल में भी जो है वो कौन से ढोल की इजाजत थी जिसमें घुंघरू ना हो, धप धप जो है आवाज जो है बहुत ही भद्दी आवाज जो है मतलब कि जिससे निकलती है और उससे जो है मधुर आवाज, सुरीली आवाज, घुंघरू वाली आवाज में नहीं हो, वो उस ढोल की जो है इजाजत थी। लेकिन हमारे उलमा ने जब ये देखा कि लोगों ने इस सब को जो है
لہو و لعب کے لیے اور اپنے طرف کے لیے، اور ناجائز طور پر جو ہے وہ کفار و منافقین اور بد افکار لوگوں سے مشابہت کے طور پر جو ہے انہوں نے جو ہے اس میں جو ہے بہت ساری شکلیں نکال لی اور بہت ساری مسلسل پیدا کر دی اور اس کو استعمال کرنے لگے. تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی، یہ ہٹا دیجیے جس میں اعلیٰ نے یہ ثابت کیا کہ اب اس طرح کی بھی مطلقاً اجازت نہیں ہے. اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی نعت، ذکر تو ذکر ہے، اپنی نعت کو بھی جو ہے لہو و لعب کے طور پر اور گانے کے طور پر آپ نے جو ہے اس کی اجازت نہیں دی. حضور کی خدمت میں ایک کہ تم اپنی نظر پوری کرو. یہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا.